بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ جہاں رشتہ داری کرو ان لوگوں کے خاندان، لڑکی کے بھائی بہن اور ماں باپ کو بھی اچھی طرح دیکھ لو، مگر میری امی ان باتوں پر یقین نہیں کیا کرتی تھیں۔ ابا اماں سے ہمیشہ یہی کہتے کہ خاندان میں بچوں کی شادیاں کرو، مگر اماں کو شہر کے لوگوں کی بہت خواہش تھی۔ اماں چاہتی تھیں کہ ہم شہر کے چمکتے دھمکتے گھروں میں اپنے بھائیوں کی شادیاں کر دیں۔ یوں ایک رشتے والی ماسی نے اماں کو ایک گھر بتایا۔ اس گھر میں 3 بہن بھائی تھے، جن میں سے 2 گونگے تھے۔ ایک بھائی اور ایک بہن گونگے تھے، جبکہ ایک بہن جس کا ہم نے رشتہ کرنا تھا بلا کی خوبصورت تھی۔ اماں نے جب دیکھا کہ گھر اچھا ہے، چمک دھمک والا ہے، لوگوں نے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئیں۔ میں نے اماں کو بہت منع کیا کہ گونگے بہن بھائیوں کی وجہ سے کہیں ہمارے بھانجے بھانجیاں بھی گونگے بہرے ہی نہ پیدا ہو جائیں، مگر اماں کہنے لگیں کہ میں خواہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہوں۔ یوں بھابھی، جن کا نام عشرت تھا، ان کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ پکا کر دیا گیا۔ ہم لوگ یہ بات کسی کو بھی خاندان میں نہ بتاتے تھے کہ میری بھابھی کے بہن بھائی گونگے ہیں۔ انہوں نے ہم سے بات نہیں کی تھی۔ تبھی اماں نے بھابھی کی ماں سے کہا کہ آپ مجھے اپنے بچوں کی تصویریں ہی دے دیں تاکہ میں اپنے خاندان والوں کو دکھا سکوں۔ بھابھی کی اماں کہنے لگیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے بچے بہت ہی زیادہ پاک صاف اور پوتر ہیں، اگر ہم نے کبھی ان کی تصویر بنائی بھی ہے تو کسی کو دکھائی نہیں۔ آپ کے رشتہ دار ہمارے بچوں سے مل لیں گے تو کافی ہوگا، کیونکہ میرے بیٹا اور بیٹی بہت نیک ہیں، یہ پورے شہر میں اللہ والے کے نام سے مشہور ہیں، اس لیے کوئی بھی ان کے ساتھ ملنے سے پہلے خصوصاً ہمارے ساتھ تبھی ہم ان کو ملنے دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہم سب لوگ ہی حیران ہوئے تھے کہ آخر بھابھی کے بہن بھائیوں میں ایسا بھی کیا خاص ہے۔ خیر سے مجھے دلچسپی تو تھی، پر میں نے سوچا ایک بار رشتہ پکا ہو جائے، بھابھی بیاہ کر ہمارے گھر آ جائیں، پھر یہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ فی الحال ایسا کچھ کرنا قبل از وقت تھا۔ یوں بھابھی کی شادی ہو گئی۔ شادی والے دن بھابھی کے بہن بھائی ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، مگر انہوں نے کسی سے بات چیت نہیں کی۔ میں نے دیکھا بھابھی جان بہت ڈری ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ میکے سے رخصت ہوتے وقت لڑکیاں عموماً روتی ہیں، مگر بھابھی اب بہت خوش اور تھوڑی ریلیکس نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تھا بھابھی کے چہرے کا خوف رخصتی کے فوراً بعد ختم ہو گیا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ ہمارے گھر داخل ہوئیں ہنسی خوشی باتیں کرنے لگیں۔ میں حیران تھی کہ کوئی اپنے بہن بھائیوں سے تنگ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر سب رسم کی تصویر بنانے لگے تو بھابھی نے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ میں نے کہا بھابھی، آپ ہمارے گھر بیاہ کر آ گئی ہیں، اب آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ تب بھابھی کہنے لگی کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت ڈرتی ہوں، وہ اللہ والے ہیں، وہ نہ ہی اپنی تصویر بناتے ہیں نہ مجھے بنانے دیتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ سب کرنے سے منع کیا ہے، سو میں تصویر نہ بناؤں گی۔ ہم لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ بھابھی اس گھر میں نئی آئی تھیں، سو ہم ان سے کچھ زبردستی نہیں کروا سکتے تھے۔ رات گزر گئی تو اگلی صبح بھابھی کے گھر والے ان کے لیے رسم کے مطابق ناشتہ لے کر آئے تھے۔ بھابھی کی ساس بہت خوش لگ رہی تھیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھیں۔ ہم سے بات کرتے ہوئے 1000 بار یہ کہتیں کہ کسی کو بتائیے گا مت کہ آپ نے ہمارے ساتھ رشتہ داری کی ہے۔ ہم نے تو ویسے ابھی تک کسی کو بھابھی کے بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ تب اماں نے ان سے پوچھ ہی لیا، بہن جی آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ اپنے پا رہی ہیں؟ ہم شریف لوگ ہیں، ہمیں سب لوگ جانتے ہیں، آپ اس معاملے کی فکر نہیں کریں۔ اماں کو ان کی یہ بات دراصل کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ تبھی بھابھی کی اماں نے جو بات ہمیں کہی تھی اس نے ہمیں حیران کر دیا۔ دیکھیں بہن جی، بات کوئی اور نہیں ہے، صرف اتنی سی ہے کہ میرے دونوں بچے گونگے ہیں پر اللہ والے ہیں، ان کے بازو پر اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ پیدائشی ہے۔ بس اسی وجہ سے میرے بچوں کی پورے شہر میں بہت شہرت ہے، کیونکہ میرا بچہ یا بچی جس عورت کے بھی سر پر ہاتھ رکھ دے اس کے 4 بیٹے پیدا ضرور ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہتی ہے۔ بس اسی وجہ سے لوگ ہم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ میرے بچوں سے دلاسا لینے آ جاتے ہیں۔
اسی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ آپ کے محلے میں بھی میرے بچوں کی شہرت ہو جائے، پھر آپ کے گھر رش لگا رہے گا، آپ بھی میرے بچوں کی وجہ سے تنگ ہوں گے، اور خاص کر میری بیٹی جو اب ان معاملات سے دور رہنا چاہتی ہے، میں اس کو کسی مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتی۔ میں بھابھی کی والدہ کی بات خاموشی سے سن رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ ان کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے بھابھی کی ماں اپنی بیٹی کو اشارے سے کچھ کہہ رہی ہو۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں۔ تبھی ناشتہ ختم ہونے کے بعد بھابھی کی ماں باہر کی طرف چلی گئیں، بھابھی بھی ان کے پیچھے پیچھے گئیں۔ مجھے بھابھی اور ان کی ماں کی یہ حرکت بڑی مشکوک لگی تھی، پر مجھے لگا کہ ان مہمانوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، سو میں دور کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا بھابھی کی ماں اپنی بیٹی سے چھپ چھپ کر کانوں میں کچھ باتیں کر رہی تھی، جبکہ بھابھی بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ بھابھی مجھ سے خوشگوار انداز میں بات کرنے لگی۔ بس جب بھی ان کی ماں یا بہن بھائیوں کا ذکر ہوتا وہ کچھ پریشان ہو جایا کرتی، پر ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے نارمل ہو جاتی۔ لیکن اب یہ سب دیکھ کر میرے دل میں اشتیاق پیدا ہونے لگا تھا کہ آخر بھابھی کے بہن بھائیوں میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کو ملنے نہیں دیتے۔ تبھی میں نے اسی دن بھابھی سے یہ بات کی، بھابھی آپ کے بہن بھائیوں سے محلے والے تو نہیں مل سکتے، پر میں تو مل سکتی ہوں نا؟ میں نے کہا تھا۔ نہیں اسما، تم نہیں مل سکتی۔ اصل میں میرے بہن بھائیوں سے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ مگر وہ کیوں بھابھی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ میرا بھائی جس عورت کے سر پر ہاتھ رکھ دے اس کے 4 بچے ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ یہی تو میرے بھائی کی کرامت ہے۔ اسی وجہ سے کوئی لڑکی میرے بھائی کے قریب بھی نہیں جاتی، کیونکہ بھائی کی نظروں میں بھی بہت تاثیر ہے۔ میں بھابھی کی بات سن کر ہنس پڑی۔ بھابھی، یہ کیسی غیر حقیقی سی بات کر رہی ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے سے کوئی عورت حاملہ ہو جائے، اور وہ بھی بغیر شادی کے۔ خدا کا نام لو، ایسی باتیں نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی بعد میں پچھتانا پڑے۔ بھابھی مجھے یہ کہہ کر ڈرانے لگی، مگر میں ڈرنے والوں میں سے کہاں تھی۔ میں بھی ڈٹ گئی۔ نہیں نہ بھابھی، مجھے آپ کے بھائی بہن سے ملنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ آخر ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ لوگوں میں بھی نہیں آنا چاہتے۔ خیر، میں نے بھابھی کو بہت زیادہ منایا، پر وہ مان نہیں رہی تھی۔ اگلے دن اتفاق سے بھائی نے خود ہی بھابھی سے کہا، میں تمہارے میکے چلوں گا، تمہارے ماں ابا سے بھی مل لوں گا اور بہن بھائیوں سے بھی۔ یہ سن کر بھابھی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ نہیں، دراصل میرے بھائی بہن کسی سے نہیں ملتے، ویسے بھی تو وہ گونگے ہیں، ان سے تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بھائی اور میں دونوں ہی ایک موقف پر آ گئے تھے۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں بھی بولتے ہم صرف ان سے اشاروں میں بات کریں گے، پر آپ کے خاندان سے ملنا تو ضروری ہے نا۔ میں نے لقمہ دیا تو بھابھی مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگیں۔ دیکھو اسما، تم بہت زیادہ تیزی مت دکھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ ویسے بھی میرے بہن بھائی کسی سے نہیں ملتے۔ لیکن بھائی تو ان کا شوہر تھا۔ بھائی نے بھابھی سے یہ بات منوا ہی لی کہ وہ ان کے بھائیوں سے ضرور ملے گا۔ مجبوراً بھابھی کو اپنے گھر جانا ہی پڑا۔ میں بھی بھابھی کے ساتھ تھی، جبکہ بھائی نے کہا تھا بھابھی کے گھر ہم 1 دن رکیں گے اور کل واپس آئیں گے۔ یہ بات میرے لیے بہت خوشائن تھی۔ اس 1 دن میں میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ میں، بھائی، بھابھی، امی کی اجازت سے بھابھی کے گھر چلے گئے۔ بھابھی کے گھر والوں نے ہماری خوب خاطر مدارت کی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ بھابھی کا گھر بہت بڑا، کسی بنگلے سے کم نہیں تھا۔ یہاں نوکر چاکر، غرض یہ کہ ہر سہولت موجود تھی، لیکن پھر بھی بھابھی کی اماں نے رشتہ ایک عام سے خاندان میں کیا تھا، جہاں اے سی تو کیا، نئے پنکھے بھی نہیں تھے، جبکہ بھابھی کے اس گھر میں تقریباً ہر وہ سہولت موجود تھی جس کا ایک امیر انسان سوچ سکتا ہے۔ مجھے یہ سب بہت کھٹک رہا تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ ان کے ابا کافی عرصے سے بیمار ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ اب تو میرے لیے یہ بات اور بھی زیادہ حیرت ناک تھی، کیونکہ اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ تھا تو پھر یہ بہن بھائی اور اتنے عیاشیوں والا ماحول کس طرح آ گیا۔
میں نے بھابھی سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کہ مبادا وہ مجھے غلط نہ سمجھ لیں، مگر اب میں اپنے کمرے میں تھی جہاں مجھے بھابھی نے ٹھہرایا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ میں ان کے بھائی بہن کی طرف نہ جاؤں، پر میں اسی مقصد کے لیے تو آئی تھی، میں ان کے بہنوں سے ملنا چاہتی تھی۔ تبھی تقریباً مغرب کا وقت تھا جب میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ نیچے راہداری تھی۔ یہ گھر تو بہت بڑا تھا، مطلب اس میں 2 منزلیں تھیں، ایک بڑا صحن اور گراج جہاں پر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں اوپر والی منزل میں تھی۔ بھابھی نے مجھے منع کیا تھا کہ بغیر بتائے میں نیچے والی منزل میں مت آؤں۔ تبھی مغرب کا وقت تھا۔ میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی۔ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی آگے جا کر مجھے ایک کمرہ نظر آیا۔ یہ کمرہ بہت بڑے ہال کے جیسا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں حیران ہونے لگی کہ آخر اس کمرے میں کیا ہے۔ کمرہ کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے کسی آدمی کے پھلانگنے کی آواز سنی۔ میں آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی، مگر میں ابھی وہیں تھی کہ ایک ٹارچ کی روشنی اس کمرے کے اندر پڑی۔ اس کے بعد کوئی آگے بڑھا، میرے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور میں نیچے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں ایک شور سا برپا تھا۔ بھابھی میرے سرہانے بیٹھی تھیں اور انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹایا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھابھی؟ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ میں نے تم کو منع کیا تھا نا کہ تم اپنے کمرے سے ہلنا نہیں، تم کہاں گئی تھیں؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ بھابھی مجھ سے سختی سے پوچھنے لگیں۔ بھابھی میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی، میں اپنے کمرے میں تھی، نیچے آ ہی رہی تھی کہ کسی نے میرے سر کو ایک زور کا جھٹکا دیا۔ کیا تم اس آدمی کو نہیں پہچانتی جس نے ایسا کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے پیچھے سے آ کر میرے سر پر جھٹکا دیا تھا۔ میں نے بھابھی کو جھوٹ تو بول دیا تھا، مگر اصلیت کچھ اور تھی، لیکن میں یہ بھی جان گئی تھی کہ بھابھی کو بھی سچ نہیں معلوم۔ خیر سے وہ دن بہت پریشانی میں گزرا تھا۔ بھابھی کے سب گھر والے تھے۔ بھابھی میرے پاس بیٹھی میرا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ رات بھی گزرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کل تو ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، مگر میں بھابھی کے بہن بھائیوں کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تبھی بھابھی نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ اب تم اپنے کمرے سے باہر نہیں آنا۔ سو میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ چلو اس کمرے میں نہ جاؤں گی، مگر ایک کوشش تو ضرور کروں گی کہ ان کے بھائی کو دیکھ لوں۔ میں سیڑھیوں سے چھپتی چھپاتی بڑی احتیاط سے نیچے اترتی چلی گئی۔ آگے جا کر دیکھا پورے گھر میں بلا کی خاموشی تھی۔ آخرکار ایک کمرہ جس کے آگے پردہ سا لگا ہوا تھا، اس میں سے ایک شخص کی آواز آئی۔ میں سمجھتی تھی کہ بھابھی کا بھائی گونگا ہے، مگر جب میں نے اندر جھانکا تو وہ بات چیت کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی زبان بند کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دوسروں کے سامنے گونگا ہونے کا ناٹک کر رہا ہو۔ وہ خاموش ہو کر کسی ملنگ کی طرح بیٹھ گیا، جیسے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ میں وہیں کھڑی تھی، لیکن جب اس کی طرف سے نرمی کا مظاہرہ دیکھا تو اندر چلی گئی۔ پھر میں اس کا بازو، یعنی اس کے بازو پر لکھا اللہ کا نام دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اشارہ کیا کہ میں آپ کا بازو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے غصے سے باہر جانے کو کہا۔ میں بھی وہیں کھڑی تھی کہ بھابھی کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارے بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اتنی فکر مندی سے پوچھا کہ میں بھی حیران ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، انہوں نے مجھے یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ یہ جمعے کو لوگوں سے ملتا ہے، اگر تم کو بھی ملنا ہو تو جمعے کے دن ہی آ جانا۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی۔ بھابھی اور بھائی گھر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھابھی مجھے بار بار منع کرنے لگیں۔ بولیں کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم وہاں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی، میرے گھر والوں کو اچھا نہیں لگا۔ دیکھو تم لوگوں نے ہمیں جیسا اچھا نہیں لگا، دیکھو تم لوگوں نے ہمیں جیسا کہا ہم نے ویسا ہی کیا، مگر کچھ ہماری بھی شرائط ہیں جو تم کو ماننا چاہیے اور ہماری ان حدود کی عزت کرنی چاہیے جو کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھی ہیں۔ میں نے کہا بھابھی، آپ کے بھائی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ جس بھی عورت کے سر پر ہاتھ رکھ لے اس کو 4 بچے ہو جاتے ہیں۔ بھابھی بولی کہ ایسا ہی ہے، اگر تم کو یقین نہیں آتا تو تم تجربہ کر کے دیکھ لو۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ پھر بھابھی سنبھل کر بولیں، دیکھو میں ایسا نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ خواہ مخواہ ہی کوئی مسئلہ ہو۔
اگر تم کو اپنی کسی بانجھ دوست کا پتہ ہے جس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے، تم اسے میرے بھائی کے پاس بھیجو، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ یا پھر اگر تمہیں لگتا ہے کہ بھائی کے پاس جانا مناسب نہیں تو میری بہن کے پاس چلی جائے، وہ بھی جس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اس کے ہاں 4 بچے ضرور ہوتے ہیں اور وہ زندگی بھر خوش رہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابھی، لازمی بھیجوں گی، مگر میں جانتی تھی کہ میری ایسی کوئی سہیلی نہیں، نہ ہی کوئی اس فضول بات پر یقین کرے گا، سو میں نے سوچ لیا کہ میں کوئی اور روپ دھار کر بھابھی کے بھائی سے ضرور ملوں گی، اس لیے کہ میں ان کی حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ جمعے کا دن آنے کا مجھے بڑا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن آیا تو میں نے ایک الگ قسم کے کپڑے پہنے۔ بھابھی کے بھائی نے مجھے ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میں اپنی کسی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے اچھی طرح سے خود کو ڈھانپ لیا اور تقریباً اپنا حلیہ تبدیل کر کے بھابھی کے گھر پہنچی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ راہداری میں اللہ والے سے ملنے کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میں بھی خود کو ڈھانپ کر اس جگہ چلی گئی جہاں پر لوگ بیٹھے اپنی اپنی ملاقاتی نمبر کا انتظار کر رہے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہاں بیٹھے سبھی لوگ عجیب و غریب سے شکلوں کے مالک تھے۔ ان کے چہرے کے بال اجڑے ہوئے تھے کہ یہ کسی برے کام میں ملوث ہیں۔ یہ کہیں سے بھی بچوں کے خواہش مند نہیں لگتے تھے، مگر ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ضرور ہوتا تھا کہ یہ لوگ ٹوٹے ہوئے دل کے مالک ہیں۔ میں سبھی کو غور سے دیکھنے لگی، کسی نے مجھ سے بات نہیں کی۔ سوچا کہ جب میرا نمبر آئے گا میں خود ہی بھابھی کے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی، دیکھوں گی کہ وہ کون سا علاج کرتا ہے۔ خیر جیسے ہی میرا نمبر آیا میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے دیکھا دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک کپڑا رکھا تھا جس پر سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں پڑی تھیں۔ میں ان کے سامنے جا کر مؤدبانہ طریقے سے بیٹھ گئی۔ بھائی کے بھابھی نے اس وقت مجھ سے بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ بھابھی تو کہتی تھی کہ میرا بھائی گونگا ہے، جس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے 4 بچے ہو جاتے ہیں۔ دل ہی دل میں یہ بات سوچی تو حیران ہی ہو گئی کہ بھابھی کو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھا۔ بتاؤ اللہ والے کو تم کیا دے سکتے ہو اور تم کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی مؤدبانہ سے لہجے میں کہا، میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے اللہ والے، میرے علم میں آیا ہے کہ آپ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اس کے ہاں 4 بچے ہو جاتے ہیں۔ میں تو بانجھ ہوں، میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، خدا را میری مدد کیجیے۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ میری بھابھی کی بہن نے کہا تو میں شک میں پڑ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے کوئی غلط بات بول دی ہو۔ جی مجھے میری سہیلی نے بتایا ہے، دراصل آپ لوگوں کی تیسری بہن اس کی بھابھی ہے، بس اسی وجہ سے مجھے یہ بات پتہ چل گئی۔ دیکھیں جی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ واپس اپنے گھر جائیں، ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ہمارا اور کاروبار ہے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں پہلے نہیں پتہ تو ہم آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتے۔ آپ پہلے اپنے آپ کی تصدیق کریں، ہمارے ساتھ اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوسرے ملاقاتی کو بلا لیا اور مجھے وہاں سے باہر جانے کو کہا۔ میں حیرت سے باہر آ گئی۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ آخر وہ ناٹک جو بھابھی کی ماں نے کہا تھا وہ کیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا کیا؟ میں اپنے گھر گئی۔ جاتے ہی میں نے بھابھی سے یہ بات کہی، بھابھی آپ کے بھائی نے تو کبھی کسی کو بچوں کی خوشی نہیں دی، آپ تو کہتی ہیں وہ اللہ والا مشہور ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میری بہن تو کیوں اس سب کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ میرے گھر والوں کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میری بھابھی ملتجی لہجے میں بولی، میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی بھابھی، مجھے سچ بتا دو کہ کیا قصہ ہے۔ بھابھی یہ سن کر رونے لگی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے بتا دو، آپ کی قسم۔ بھابھی کو میں نے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو ان کا بھی چہرہ نرم پڑ گیا۔ کہنے لگیں ٹھیک ہے، اپنی والدہ کو یا میرے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں نے حامی بھر لی کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ وہ سوچ رہی ہیں۔ پھر جو بات مجھے پتہ چلی مجھے بھی بھابھی پر ترس آنے لگا۔ دیکھو اسما، میری والدہ جو ہیں ویسی لگتی نہیں ہیں۔ میرے ابا کا نشے کا کاروبار تھا، ابا نے نشے کے کاروبار سے بہت ساری دولت بنا لی تھی۔ ان کے سبھی جاننے والے نشہ کرتے ہیں، ان سے نشہ خریدنے آتے ہیں۔ میرے والد نے حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہم سب کو بھی اس کام پر لگانا چاہا۔
کسی کو کوئی ناٹک کرنا سکھا دیا تو کسی کو اللہ والا بنا دیا، پر میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ میں شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ ابا نے مجھے منع کر دیا کہ تم ایسا کرو گی تو ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، پر جب میں نہ مانی، انہوں نے میری شادی تو کر دی، مجھے سختی سے کہا کہ نہ ہی ہم تم کو کوئی جہیز دیں گے، نہ اپنے کاروبار میں کوئی حصہ دیں گے، اور نہ تم اپنے سسرال والوں کو ہم سب کے کاروبار کے بارے میں بتاؤ گی۔ تم ان سے یہی کہو گی کہ تمہارے بہن بھائی گونگے ہیں، وہ بات چیت نہیں کر سکتے، ورنہ اگر تم نے ان کو اصلیت بتائی تو پھر وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کریں گے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ میں نے اس شرط کو مان لیا تھا، مگر تم تو لے دے کر پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ لگتا ہے کہ اب میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو جائے گا۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ بھابھی کی ماں کتنی نیک لگتی تھی، مگر اندر سے کیا نکلی۔ مجھے بھابھی پر یقین نہ بھی آتا، لیکن انہوں نے جو بات کہی تھی وہ حقیقی معلوم ہوتی تھی۔ جو شخص برائی کے ماحول میں بھی خود کو اچھائی کے راستے پر چلانا جانتا ہو، یقیناً اس پر شک کرنا بھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔